الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك وعليك، وكما قال عليه الصلاة والسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وكما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اس وقت بڑی اہم نسبت پر ہم سب جمع ہوئے ہیں، اور اہم نسبت قرآن کریم کی نسبت ہے. ماشاءاللہ محلے کے بہت سارے حفاظ کرام اس مدرسے سے فارغ ہیں، انہوں نے اس مدرسے سے علمی استفادہ کیا ہے. وہ سارے حفاظ کرام بھی جمع ہیں، ان کے والدین، ان کے سرپرست بھی اسی نسبت پر یہاں پر جمع ہوئے ہیں. اس لیے بڑی اہم نسبت ہے. اللہ ہمیں اس کی قدر جانے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، بزرگوں، قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذات سے نکلا ہے، اور اللہ کی آخری کتاب ہے جو آسمان سے آئی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم، اور قرآن کے بعد کتابوں کا سلسلہ ختم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر سارے نبیوں کی نبوت ختم ہے، اور قرآن پاک کے بعد ساری کتابیں منسوخ ہیں. اس لیے میرے عزیز و بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس کتاب کا جتنا حق ادا، جتنا احترام کیا جائے، جتنی اس سے محبت کی جائے، جتنی اس کی عظمت کی جائے، اتنا ہی کم ہے. یہ ہماری خوش نصیبی ہے، ہماری سعادت ہے کہ ہمیں آسانی کے ساتھ یہ قرآن کریم آج پڑھنے کے لیے مل رہا ہے. اپنے بچوں کو حافظ بنانے کے لیے آسانی سے حافظ مل رہے ہیں. قرآن چھاپنے کی اور چھپوانے کی بہت ساری سہولتیں دنیا میں اس وقت موجود ہیں. جہاں چاہے آدمی قرآن بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے، جہاں چاہے قرآن سن سکتا ہے. لیکن ایک زمانہ ایسا گزرا ہے جب قرآن کریم نازل ہوا تھا 1400 سال پہلے. اس وقت نہ قرآن دو ورقوں کے درمیان تھا، نہ پٹھوں کے درمیان تھا، بلکہ جو قرآن اترتا تھا وہ یا تو سینوں میں محفوظ ہوتا تھا، یا درختوں کے پتوں پر لکھا جاتا تھا، یا جانوروں کی ہڈیوں کو پاک صاف کر کے ان پر لکھا جاتا تھا، یا جو مٹکوں کی ٹھیکریاں ہوتی ہیں ان پر لکھا جاتا تھا. اس انداز سے قرآن محفوظ کیا جاتا تھا. تو قرآن کے حافظ کا مل جانا بھی بڑی نعمت تھا. قرآن کا لکھا ہوا مل جانا وہ بھی بڑی نعمت تھا. اسے بڑی عظمت سے دیکھا جاتا تھا جس کے پاس قرآن کا ذخیرہ ہو. اسے بہت عظمت سے دیکھا جاتا تھا جس کے سینے میں قرآن کا کثیر حصہ محفوظ ہو. بلکہ اسے امیر بنایا جاتا تھا اللہ کے نبی کے زمانے میں جسے قرآن زیادہ یاد ہو. عمر والے بہت سارے جماعت میں، مال والے بھی بہت ہیں، عقل والے بھی بہت ہیں، لیکن امیر اسے بنایا جا رہا ہے جو قرآن کو زیادہ جانتا ہے، خواہ وہ بچہ ہی ہو، اسے بنایا جاتا ہے. اتنی عظمت تھی، کتنی مشقت سے صحابہ نے اس قرآن کو سیکھا ہے. روایت میں موجود ایک صحابی تھے جو مدینہ منورہ سے تھوڑے فاصلے پر رہا کرتے تھے. روزانہ مدینہ منورہ آنا جانا ان کے لیے مشکل تھا، لیکن قرآن کو سیکھنے کا ایک جذبہ، ایک تڑپ تھی کہ میں قرآن کو سیکھوں. تو اس کا راستہ انہوں نے یہ اختیار کیا کہ جو راستہ مدینہ منورہ سے آتا تھا اور جس راستے سے مدینہ سے آنے والے قافلے گزرتے تھے، وہ اس راستے میں جا کر صبح کھڑے ہو جاتے اور انتظار کرتے رہتے کہ کوئی قافلہ مدینہ منورہ سے آوے. جب کوئی قافلہ مدینہ منورہ سے آتا تو وہ اس سے پوچھتے بھائی تم اللہ کے نبی کے پاس بھی ہو کر آئے ہو؟ کہاں ہم ہو کر آئے ہیں. تم نے اللہ کے نبی سے قرآن کی کوئی آیت سنی ہے؟ کہ ہم نے سنی ہے. تو جس نے وہ قرآن کی آیتیں محفوظ کی ہوتی وہ اس سے قرآن کی ایک آیت اس نے یاد کی ہوتی، ایک آیت سیکھتے، 2 آیت یاد کی ہوتی، 2 آیت سیکھتے. اس طرح قرآن کا ایک بڑا حصہ انہوں نے اس مشقت کے ساتھ، روزانہ کی اس مشقت کے ساتھ، دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان نہیں،
پانی کا انتظام نہیں، کوئی سائبان نہیں ہے، دھوپ پیاس سردی گرمی شدت، وہ ساری مشقتیں برداشت کر کے قرآن کی ایک ایک آیت اس طرح انہوں نے جمع کی اور حاصل کی۔ سوچو کتنی مشقت کی ہوگی، کتنا مجاہدہ کیا۔ آج کتنی آسانی ہے قرآن پاک کو حاصل کرنے کے لیے۔ قرآن کو پڑھنا کتنا مشکل تھا، آج تو چاروں طرف قرآن کی آواز گونج رہی ہے، کیسٹوں سے بھی اور زبانوں سے بھی اور مختلف طریقوں سے مختلف سامانوں سے قرآن کی آوازیں گونج رہی ہے دنیا میں، اور کوئی مخالفت نہیں ہے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، ابتدائی دور، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدائی دور، وہ عالم تھا کہ حضرت عمر اپنے بہنوئی اور بہن کے بارے میں سنا کے انہوں نے اپنا دین بدل دیا۔ تو گھر میں پہنچے بہن بہنوئی کے قتل کے اور ان کو مارنے کے ارادے سے، تو خباب بن ارت قرآن سکھا رہے تھے بہن بہنوئی کو، فوراً چھپا دیا۔ سوچو کتنا خطرناک ماحول ہوگا، قرآن کا سننا کتنا مشکل ہوگا، قرآن کا پڑھنا کتنا مشکل تھا، فوراً چھپا دیا قرآن کو، کہیں ایسا نہ عمر دیکھ لے اور حقیقت کھل جائے اور ہماری پٹائی ہو جائے۔ لیکن آج نہ قرآن کا دیکھنا مشکل ہے، نہ قرآن کا سننا مشکل ہے، نہ قرآن کا پڑھنا مشکل ہے، نہ قرآن کا حافظ بنانا مشکل ہے، نہ حافظ بننا مشکل ہے۔ اتنی آسانیوں کے ساتھ ہم لوگ قرآن کے ساتھ اپنی نسبت قائم کیے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ہے میرے عزیزو بھائیو دوستو، بڑی نعمتوں میں سے ہے۔ قرآن سے نسبت بھی بڑی نعمت ہے اور قرآن کا یاد ہونا بھی بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے ان الذی لیس فی جوفی شیء من القرآن کالبیت الخرب، جس کے دل میں قرآن کا کوئی حصہ محفوظ نہیں ہے وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ جیسے ویران گھروں میں جناتوں کا اور شیطانوں کا قبضہ ہو جاتا ہے، ایسے جس دل میں قرآن نہیں ہوتا اس پر شیطانوں کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ شیطان کو اس دل کو گمراہ کرنا، اس آدمی کو گمراہ کرنا بہت آسان ہے جس کے دل میں قرآن محفوظ نہیں۔ قرآن وہ نعمت ہے جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ باطل اس کے آگے سے آ سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے۔ قرآن جس کے سینے میں اتر گیا وہ باطل سے محفوظ رہے گا، وہ ایک نہ ایک دن یہ قرآن کی برکت سے حفاظت ہو جائے گی اس کی باطل سے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو کو بہت ضروری ہے اپنی اولادوں کو بچپن میں قرآن پڑھانا۔ ہمارے بڑے علماء کہتے ہیں، بزرگان نبی، سب سے پہلے اپنے بچوں کو اس لیے قرآن سکھاؤ، سب سے پہلے انہیں مکتب دکھاؤ، سب سے پہلے وہ قرآن سنیں۔ جیسے بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلے حکم کیا ہے کہ اس کے ایک دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر دو۔ سمجھتا نہ یہ اذان ہے نہ یہ تکبیر سمجھتا ہے، لیکن ہاں ان الفاظ کی برکت سے یہ بہت سارے فتنوں سے گمراہیوں سے محفوظ رہے۔ ایسے ہی اپنے بچوں کو سب سے پہلے قرآن سکھاؤ، جو چیز سب سے پہلے دل پر نقش ہو جاتی ہے وہی جم جاتی ہے، وہی غالب ہو جاتی ہے۔ تو اگر ہم نے اپنے بچوں کو سب سے پہلے قرآن سکھایا تو یہ بچے آئندہ اس کی برکت سے باطل سے محفوظ ہو جائیں۔ ورنہ اکثر دیکھا گیا ہے جو دنیاوی مفاد کے چکر میں اور دنیاوی فائدوں کے چکر میں اپنے بچوں کو سب سے پہلے اسکول اور کالجوں میں منہ دکھا دیتے ہیں، اور پھر وہ اولادیں آگے جا کر ان کا جو حشر کرتی ہیں وہ اس کو پوری زندگی روتے ہی رہتے ہیں۔ حالانکہ یہ وہ وہاں سے ہوئی ہے یہ غلطی، لمحوں نے خطا کی اور صدیوں نے سزا پائی، لمحوں نے خطا کی اور صدیوں نے سزا پائی۔ یہ وہ ہوتا ہے، ان غلطیوں کا انجام یہ ہوتا ہے کہ صدیاں سزا بھگتنی پڑتی ہے اس کی۔ اس لیے میرے بھائیوں بہت ضرورت ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم کے لیے فارغ کریں، کوشش کریں بچہ پہلے قرآن پڑھے۔ کیا پڑھے؟ پہلے بچہ قرآن پڑھے، کیونکہ صبح اٹھ کر سب سے پہلے قرآن پڑھے، صبح کی تعلیم اس کی قرآن کی ہو، کیونکہ سونے کے بعد جب دماغ بیدار ہوتا ہے تو وہ فریش رہتا ہے، اس کا کیچنگ پاور بہت تیز رہتا ہے۔ تو اپنی کوشش یہ ہو کہ سب سے پہلے بچہ قرآن پڑھے، پھر باقی دوسرے علوم پڑھے، بعد میں پڑھے۔ باطل والے یہ چاہتے ہیں کہ پہلے باطل پڑھے پھر اس کے بعد یہ دین پڑھے تاکہ باطل غالب رہے۔ ہماری محنت یہ ہونا چاہیے کہ نہیں، پہلے یہ دین پڑھیں، پہلے یہ کلام الہی پڑھیں، پہلے یہ نور حاصل کریں تاکہ یہ بعد میں باطل کے ظلمتوں سے اندھیروں سے محفوظ ہو جائے، اس سے بچنے کی انرجی اور قوت اور پاور اس میں پیدا ہو جائے۔ کیا ملے گا اللہ پاک اس قرآن کے پڑھنے پر؟ یہ ایسی کتاب میرے عزیز و بھائیو دوستو، سب سے زیادہ کوئی کتاب دنیا میں پڑھی جاتی ہے تو یہ قرآن ہے۔
سب سے زیادہ کوئی لکھی جانے والی کتاب ہے تو قرآن ہے، سب سے زیادہ سنی جانے والی کوئی کتاب ہے تو دنیا کا قرآن ہے، سب سے زیادہ اجر دلانے والی کوئی کتاب ہے دنیا میں تو وہ قرآن ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر سب سے زیادہ اللہ سے قریب کرنے والا کوئی عمل ہے تو وہ قرآن کی تلاوت ہے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی قبر کو منور فرمایا کرتے تھے، میں نے سارے بزرگوں کے اوراد اور وظائف کر کے دیکھ لیے، سارے بزرگوں کے اوراد اور وظیفے کر کے دیکھ لیے، جو اللہ کا قرب مجھے صبح صادق سے پہلے دیکھ کر قرآن پڑھنے میں ملا مجھے کسی وظیفے میں نہیں ملا۔ صبح صادق سے پہلے دیکھ کر قرآن پڑھنا اللہ کے قرب کا سب سے زیادہ طاقتور ذریعہ ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین اکثر قرآن کو دیکھ کر پڑھنے کا معمول بنایا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا معمول تھا، روزانہ گھر میں جاتے اور دیکھ کر قرآن کو کھول کر دیکھ کر قرآن پڑھتے تھے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں میری زندگی میں کوئی دن رات ایسا نہ آوے جس میں میں دیکھ کر قرآن نہ پڑھوں۔ اور فرمایا کرتے تھے، اگر تمہارے دل پاک ہوتے تو تم کبھی قرآن کی تلاوت سے سیراب نہ ہوتے۔ ہمیں دل نہیں لگ رہا نا قرآن میں، قرآن سننے دل نہیں لگ رہا، امام صاحب نے لمبی صورت کر دی تو دل نہیں لگ رہا، آبجیکشن ہو گیا، تو دل پاک نہیں ہے، دل پاک نہیں ہے۔ اس لیے کہہ رہے ہیں جلدی تراویح پڑھو، کیا کرو جلدی جلدی تراویح پڑھو، وہ حافظ ڈھونڈو جو جلدی پوری کر دے، ایک ہی گھنٹے میں 3 پارے نمٹاتے، ایسی جگہ ڈھونڈیں جہاں 10 دن میں قرآن ہو جائے، اس کے بعد چھٹی ہو جائے، کیونکہ دل پاک نہیں ہے اس لیے طبیعت مائل نہیں ہے، دلوں کی ناپاکی کی نشانی ہے۔ حضرت عثمان کا قول ہے، اور اتنا پڑھتے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ قرآن اتنا کھول کر پڑھتے تھے، ان کے انتقال سے پہلے ان کی زندگی میں قرآن پھٹ گیا، اتنا قرآن دیکھ کر پڑھا کرتے تھے۔ حضرت نافع رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، ابن عمر کیا کرتے تھے گھر میں جا کر؟ فرمایا جو وہ کرتے تھے وہ تم نہیں کر سکتے، جو وہ کرتے تھے وہ تم نہیں کر سکتے۔ ان کا معمول یہ تھا جب بھی گھر میں جاتے وضو کرتے، نیا وضو کرتے اور قرآن کو دیکھ کر پڑھتے۔ یہ ابن عمر کا معمول، باپ کا معمول یہ ہے اور بیٹے کا معمول بھی یہ ہے، تم نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں، جن کو قرآن میں دل نہیں لگ رہا تو یہ قرآن کی کمی نہیں ہے، اپنے دلوں کی کمی ہے۔ نماز میں دل نہیں لگ رہا تو نماز کی کمی نہیں ہے، وہ نمازی کی کمی ہے۔ نہ قرآن ایسی چیز ہے، ساری دنیا کی ساری چیزیں پرانی ہوتی ہیں، کپڑے پرانے ہوتے ہیں، جوتے پرانے ہوتے ہیں، مکان پرانے ہوتے ہیں، سب کچھ پرانا ہو جاتا ہے دنیا میں۔ قرآن ایسی کتاب ہے ہمیشہ فریش ہی رہتا ہے، ہمیشہ فریش ہی رہتا ہے۔ ہم سب کا تجربہ ہے، جب سے پیدا ہوئے ہیں، جب سے قرآن نماز میں سنی رہے ہیں، امام صاحب نماز شروع سورہ فاتحہ سے ہی کر رہے ہیں، آج تک کسی کے دل میں وسوسہ بھی نہیں آیا ہوگا کہ یار کب سے سورہ فاتحہ کیوں پڑھتے ہیں اور دوسری سورت کیوں بھی شروع نہیں کرتے۔ جب سے بالغ ہوئے تراویح میں قرآن سن ہی رہے ہیں، کبھی دل میں وسوسہ اور خیال بھی نہیں آتا کہ اب یہ کتاب کب تک سنتے رہیں گے تو دوسری پڑھو۔ بلکہ جتنی خبریں ہیں، جتنے اخبار ہیں، کتنی اچھی سے اچھی صورت اس اخبار والے دے دیں، کتنے اچھے پیپر پر اسے اتار دیں، لیکن آج جو پڑھ لیا کل اس کو پڑھنے کو دل قیامت سے نہیں چاہتا۔ آج جو نیوز ہم نے سن لی دوبارہ اس کو سننے کو دل کسی قیمت پر آمادہ نہیں ہو۔ یہ ہے قرآن کا معجزہ، فریش۔ علماء نے لکھا 4 چیزیں ایسی کبھی دل بھرتا نہیں ہے ان سے، سیراب نہیں ہوتا۔ ان میں سے ایک بیت اللہ ہے، جتنا دیکھو کبھی طبیعت سیراب نہیں ہوگی۔ دوسرا زمزم ہے، جتنا پیو کبھی سیرابی نہیں ہوگی۔ تیسرا آسمان ہے، جتنا دیکھو کبھی طبیعت اکتائے گی نہیں۔ جب سے پیدا ہوئے آج تک آسمان کو دیکھ رہے ہیں، نیلے ہی کلر پر ہے، کبھی خیال نہیں آیا اس کا کلر چینج کیوں نہیں ہوتا۔ اپنے گھر کا فرنیچر اس مہینے لگایا، اگلے مہینے میں طبیعت اکتا گئی، اس سے چینج کرو فرنیچر کو، چینج کرو کلر کو، چینج کرو ٹائلوں کو۔ آسمان کبھی خیال ہی نہیں آیا۔ چوتھی چیز قرآن ہے، جتنا پڑھو جتنا سنو کبھی دل سیراب نہیں ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ دل پاک ہو، شرط یہ ہے کہ دل پاک ہو۔ میرے بھائیو، بڑی نعمتوں میں سے اللہ کی یہ کلام، جس گھر میں اس کا فیض داخل ہو گیا بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ۔ کیا فضائل بیان کی اللہ کے نبی نے، اگر یقین آ جاوے تو اپنی ساری اولادوں کو قرآن ہی کے لیے فارغ کر دیں۔ اور ایسے بہت سارے تھے اور آج بھی ہیں اور قیامت کر رہیں گے
جنہوں نے ان فضائل کو سن کر اپنی اولادوں کو قرآن کے لیے فارغ کر دیا. بٹا بستی میں ایک صاحب نہایت غریب آدمی 6 اولادیں 6 کے 6 قرآن کے لیے فارغ کر رکھے. ہزاروں ہیں دنیا میں ایسے. کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بہترین آدمی وہی جو قرآن کو سیکھے اور اسے سکھائے. یعنی قرآن کی مشغولی حدیث کی بھی مشغولی سے بہتر ہے. ایک آدمی بخاری پڑھا رہا ہے, ایک آدمی قرآن پڑھا رہا ہے. ہم تو بخاری پڑھانے والے کو بڑی اہمیت دیتے ہیں, جبکہ کہیں ایسا نہیں آیا حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا بخاری پڑھانے والا سب سے بہتر ہے. قرآن کے بارے میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سیکھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جماعت روانہ کی عراق کی جانب. جہاں اس جماعت کو جانا تھا وہاں ایسے لوگ رہتے تھے جو شہد کی مکھیوں کی بھن بھناہٹ کی طرح قرآن آہستہ سے پڑھتے تھے. حضرت عمر نے فرمایا تم ایسی جگہ جا رہے ہو جہاں کے لوگ شہد کی مکھیوں کی طرح بھن بھناہٹ کی طرح دھیمی آواز سے قرآن کو پڑھتے ہیں, بہت عمدہ قرآن پڑھتے ہیں. تم وہاں جا کر حدیث بیان مت کرنا, تم وہاں جا کر حدیث بیان مت کرنا, ورنہ وہ لوگ قرآن کی مشغولی کو چھوڑ کر حدیثوں میں مشغول ہو جاتے ہیں. قرآن میں مشغول نہیں رہنے نا, قرآن کی مشغولی حدیث کی مشغولی سے بہتر ہے. سب سے بہترین مشغلہ ہے قرآن کی مشغولی. نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی جس سے قرآن کی مشغولی مل جائے. یہ تو ہماری نادانیاں ہیں, ہماری غلط فہمیاں ہیں. چونکہ ہم نے قرآن کی عظمت نکال دی تو اب قرآن سے جڑنے والی چیز کی عظمت کیسا ہے؟ پہلے قرآن کی عظمت پیدا ہو دل میں, پھر قرآن سے جڑنے والی ساری چیزوں کی عظمت آٹومیٹک پیدا ہوتی چلی جاتی. قرآن عظیم ہے, اب اس سے کون جڑ گیا قرآن کو سیکھنے والا, یہ بھی عظیم ہے. اس سے کون جڑ گیا قرآن کو سکھانے والا, یہ بھی عظیم ہے. تو عظمت پہلے قرآن کی, پھر قرآن سے جڑنے والی چیزوں کی عظمت چلی جاتی ہے. قرآن کا کتنا حصہ یاد کرنا ضروری ہے. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے 6 سورتیں قرآن کی یاد ہونا ہر ایمان والے کو ضروری ہے. 2 فجر کے لیے, 2 مغرب کے لیے اور 2 عشاء کے لیے. ایک مرتبہ اس قرآن کا سال میں ختم کرنا قرآن کا حق ہے. جس نے اس حق کو ادا نہیں کیا قرآن اس کے خلاف گواہی دے گا, اس کی پکڑ کا ذریعہ بنے گا. اس لیے جتنے حافظ قرآن ہیں وہ یہ نہ سمجھے بس ہم نے پڑھ لیا وہاں پیدا ہو گیا, قصہ ختم نہیں, بلکہ اس کو پڑھتے ہی رہنا ہے. کیا کرنا ہے؟ پڑھتے ہی رہنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جماعت روانہ کی. ملک شام میں جماعت کام کر رہی تھی. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً اس کے امیر تھے. حضرت عمر نے خط لکھا جتنے حافظ تمہاری جماعت میں ہیں ان تمام کے نام لکھ کر بھیجو. حضرت ابو موسیٰ اشعری نے لکھا ہمارے یہاں ہماری جماعت میں 300 حافظ ہیں. کتنے حافظ؟ 300 حافظ اللہ کے راستے میں ایک ساتھ چل رہے ہیں. اب حافظ اللہ کے راستے کو سمجھ ہی نہیں رہا, حافظ ہو گیا میرا تو کام. 300 حافظ ایک ساتھ اللہ کے راستے میں ملک شام میں اللہ کے راستے میں محنت کر رہے ہیں, دین کو جد و جہد کے لیے اپنے آپ کو فارغ کیے ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خط کو پڑھا, اس کے بعد خط لکھا یہ خط ہے میرا عمر ابن خطاب کی طرف سے ابو موسیٰ اشعری اور ان کے ساتھ جتنے حافظ ہیں ان تمام کے نام. اور فرمایا قرآن کے حافظوں کو مخاطب کر کے تم اور اپنی قرآن کو اپنی خواہشات کے تابع نہ کرنا, بلکہ اپنی خواہشات کو قرآن کے تابع کرنا. قرآن کو اپنی خواہشات کے تابع نہ کرنا, خواہشات کو قرآن کے تابع کرنا. اور فرمایا جو قرآن کو اپنی خواہشات کے تابع کرے گا, یعنی قرآن کو اپنے پیچھے کرے گا, تو یہ قرآن اسے بدھی کے بل گرا دے گا اور اسے جہنم میں پہنچا دے گا. اور جو قرآن اپنی خواہشات کو قرآن کے تابع کرے گا یہ قرآن اسے جنت میں لے جائے گا. فرمایا قرآن کو اپنے حق میں سفارشی بنانا, جو جس کے حق میں قرآن سفارش کرے گا وہ جنت میں جا کے رہے گا. اپنے حق میں جھگڑا کرنے والا نہ بنانا, جس کے خلاف قرآن جھگڑا کرے گا اسے جہنم میں پہنچا کر رہے گا. پھر فرمایا آگے جو قرآن کا اکرام کرے گا اللہ اس کا اکرام کرے گا, جو قرآن کی توہین کرے گا اللہ اس کی توہین کرے گا. اس لیے میرے بھائی اور دوستوں کو قرآن کو پڑھنا سعادت ہے, اس کا حافظ ہونا بڑی سعادت ہے, لیکن صرف حافظ ہونے پر کام پورا نہیں ہوتا بلکہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. قرآن حافظ ہونے کے بعد یہ کام نہیں ہے کہ قرآن کے خلاف زندگی گزرے, راتیں گزرے سونے کے ساتھ. قرآن تو ہے راتوں کو جگانے کے لیے, راتوں کو مزے لے کر پڑھنے کے لیے ہے قرآن.
جب قرآن کو راتوں کو مزے لے کر پڑھے گا تو یہ قرآن اسے دنیا میں عزت سے دلوائے گا. جب قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا تو یہ قرآن اسے اپنی برادری میں، اپنے قبیلے میں، اپنے ایریے میں، دنیا میں تو اونچا اٹھا دے گا اور آخرت میں بھی اسے اونچا اٹھا دے گا. اللہ کے نبی کا ارشاد ہے ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. قرآن کے ذریعے سے اللہ بہت سے لوگوں کے درجات کو بلند کرتا ہے، مرتبوں کو بلند کرتا ہے، اور بہت سے لوگوں کو پست اور ذلیل کر دیتا ہے. جو قرآن پڑھتے ہیں اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزارتے ہیں، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بناتے ہیں، قرآن کے ذریعے اللہ انہیں اونچا لے جاتا ہے، انہیں بلندیاں عطا فرماتا ہے، انہیں رفعتیں عطا فرماتا ہے. اور جو قرآن پڑھ کر اس کے خلاف زندگیاں گزارتے ہیں، قرآن ان کی ذلت اور ان کی رسوائی اور ان کی بربادی کا ذریعہ بن جاتا ہے. جس سے قرآن کو پڑھنے کی برکتیں ہیں، ایسے قرآن نہ پڑھنے کی یا قرآن کو بھلا دینے کی نحوستیں بھی ہوتی ہیں. اس نحوست سے بھی وہ حافظ کی زندگی یا اس کے گھر والوں کی زندگیاں پریشان ہو جاتی ہیں. اس لیے حافظ ہونا جہاں فخر کی چیز ہے اور باعث عزت و شرف ہے، وہیں ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے کہ اب حافظ ہونے کے بعد ایک اس بات کی کوشش کہ زندگی ہماری قرآن کے مطابق ہو جائے. صحابہ کے زمانے میں ایسا نہیں تھا جو قرآن الگ ہو صحابہ کی زندگی الگ ہو. جو قرآن تھا وہی صحابہ کی زندگی تھی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا صحابہ نے اللہ کے نبی کے اخلاق کیا تھے؟ فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کہا نا خلوقہ القرآن، اللہ کے نبی کا اخلاق وہی ہے جو قرآن ہے. قرآن کو چلتا پھرتا دیکھ رہا ہوں مجسم شکل میں، وہ اللہ کے نبی کو دیکھ. اور جو قرآن کی زندگی وہی صحابہ کی زندگی، الگ الگ نہیں ہے. ایسا نہیں کہ حافظ الگ ہے قرآن الگ ہے، مسلمان الگ ہے اور قرآن الگ ہے. جو قرآن ہے وہی مسلمان کی زندگی تھی، جو قرآن تھا وہی حافظ کی زندگی تھی. ایسا شوق تھا راتوں کو قرآن کو پڑھنے کا، سوچو ایسی لذتوں سے قرآن پڑھتے تھے. ابو ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو آئے اللہ کے راستے سے، عشاء کی نماز پڑھنے گئے تھے. آ کر اپنی بیوی سے کہا گھر پر، کیونکہ نفلیں عام طور سے گھر میں پڑھی جاتی تھی، تو کہا 2 رکعت پڑھ لوں؟ ہاں پڑھ لوں. بیوی نے سوچا لمبے سفر سے آئے ہیں، 2 رکعت مختصر وقت میں پوری کر لیں گے، پھر اس کے بعد رات بھر جو ہے ہم اپنے حالت دل سنائیں گے اور سنیں گے، اور رات بڑے مزے سے گزرے گی. لیکن انہوں نے 2 رکعت کی نیت باندھی اور نماز میں قرآن پڑھنا شروع کیا. تو رکعت جب پوری ہوئی، جب صبح شادی ہو گئی، اب بیوی شکوہ کر رہی ہے اما لنا فی کا نصیب، کیا ہمارا کوئی حق ہی نہیں؟ کہنے لگے واللہ نصیب، خدا کی قسم میں تو بھول ہی گیا. ابھی کیسے بھول گئے؟ کوئی دیوار نہیں ہے، کوئی پردہ نہیں ہے، روزانہ کا معمول نہیں ہے، برسوں میں مدت میں آئے ہو، یہیں بیٹھی ہوئی انتظار کر رہی ہوں، مجھے بھول گئے. کہنے لگے جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، جنت کے منظروں میں ایسا کھویا نعمتوں میں، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب صبح شادی ہوگی. یہ تھا قرآن پڑھنے کا انداز صحابہ. اللہ کے نبی کی بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشاء کی نماز پڑھی. سردیوں کی رات تھی، بڑی راتیں ہوتی ہیں، سردیوں کی لمبی راتیں ہوتی ہیں. 2 رکعت نماز کی جو نیت باندھی ہے، تو فجر کی نماز جب نیت سلام پھیرا تو دیکھا صبح شادی ہو رہی ہے. اللہ سے ہاتھ اٹھا کر شکوہ کر رہی ہے اللہ تیری راتیں کتنی چھوٹی ہو گئی، 2 ہی رکعت میں پوری ہو گئی. یہ تھے دل کے پاک ہونے کی نشانیاں. ایسے تعلق تھا قرآن سے، عملی تعلق بھی تھا اور قرات کا تعلق بھی تھا اور یقین کا تعلق بھی تھا کہ جو قرآن میں وہ حق ہے وہ سچ ہے، اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا دنیا میں. ایسا یقین تھا قرآن کی بات پر. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، 30,000 کی جماعت آپ کے ساتھ ہے. راستے میں دریائے دجلہ بہت بڑا دریا ہے، عراق کا، وہ پڑ گیا. دشمن اس پار یہ اس پار ہے. مشورہ ہوا بھائی کیا کریں؟ عدی بن حجر رضی اللہ عنہ صحابی فرمانے لگے ما يمنعكم ان تعبروا هؤلاء العدو الا هذه النطفه، تمہیں دشمن تک پہنچنے میں صرف یہ قطرہ رکاوٹ ہو رہا ہے. یہ قطرہ دریا ہے، وہ نہیں کہہ رہے یہ قطرہ رکاوٹ ہے، جبکہ اللہ قرآن میں یہ فرما چکا ہے وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا. کسی انسان کو دنیا میں اس کی موت آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ اس کا وقت مقررہ نہ آ جائے. موت نہ دریا میں ہے، نہ گلاس میں ہے، نہ آگ میں ہے، نہ کسی چیز میں ہے. موت تو اللہ کے حکم سے آنے والی، وقت مقرر ہے اس کا، ٹائم پر آئے گی، 1 سیکنڈ آگے نہ 1 سیکنڈ پیچھے. بس یہ کہنا تھا اور سمندر میں گھوڑے ڈالے، وہ 30 کے 30,000 پار ہو گئے، ایک گھوڑے کا خور بھی تر نہیں ہوا. یہ یقین تھا قرآن کی بات پر. قرآن ایسا نہیں عزت نہیں دلوائے گا. قرآن سے قرات کا تعلق، عمل سے تعلق اور یقین بھی ہو قرآن پر، تو یہ قرآن آج بھی اوپر اٹھا کر رہے گا. دنیا میں بہت سارے ملیں گے PhD MBBS دنیا کے ڈگری ہولڈر جو ایڑیاں رگڑتے مر گئے، نوکری نہیں ملی، نوکریوں کے چکر میں ایڑیاں رگڑتے مر گئے.
لیکن نوکری نہیں ملی, بھوک میں مر گئے. پوری دنیا میں ایک حافظ کوئی مثالاً پیش نہیں کر سکتا جس کی زندگی قرآن کے مطابق ہو اور وہ دنیا میں بھوک سے مر گیا ہو یا وہ دنیا میں ذلیل و رسوا ہو کر مر گیا ہو. ایک مثال پوری دنیا میں کوئی پیش نہیں کر سکتا. چیلنج اور دعوے کے ساتھ کہی جا سکتی ہے. اللہ میں یقین عطا فرمائے. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں جو حافظ ہیں ان کے لیے تو درخواست یہ ہے کہ وہ قرآن سے اپنا تعلق باقی رکھے, رمضان تک نہیں, پورے سال قرآن کو پڑھنے کا معمول بنا. اللہ کے نبی کے ارشاد ہے اس مومن کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے, مشک کی تھیلی کی ہے جس کا منہ کھلا ہوا, مشک کی تھیلی کی ہے جس کا منہ کھلا ہوا. منہ کھلے گا مشک کی تھیلی کا تو پورا گھر معطر ہوگا. جو قرآن نہ پڑھے اس مسلمان کی مثال ایسی ہے مشک کی تھیلی ہے جو جس کا منہ بند کر دیا گیا. اس لیے وہ راتوں کو قرآن کا پڑھنے کا معمول بنا. صحابہ کی صفات کی تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا, رات کو ان کے پہلو خوابگاہوں سے علیحدہ رہتے ہیں, وہ خوف امید کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں. اس لیے صرف قرآن کا یہ حق نہیں کہ رمضان کا قرآن کھولیں اور پھر پورے سال اسے بھلا دیں. یہ تو ہے ذلتوں کا راستہ. قرآن کو پورے سال پڑھنے کا معمول بنا. اللہ کے نبی کتنے پابند تھے اپنے قرآن کے معمول کے. قبیلہ ثقیف آیا, اللہ کے نبی نے مسجد نبوی میں ٹھہرایا اسے. روزانہ اللہ کے نبی عشاء کے بعد آتے اور اس سے اپنی پرانی باتیں جو مکہ میں آپ کے ساتھ ہوئی ہیں وہ واقعات سناتے, ان کا تذکرہ کرتے. ایک دن اللہ کے نبی آنے میں لیٹ ہو گئے تو آپ نے آ کر معذرت کی اور یوں فرمایا میرا قرآن کے پڑھنے کا ایک معمول مقرر ہے, میں اس کو آج پورا نہیں کر سکا, اس کے پڑھنے میں لیٹ ہو گیا. معذرت کرنے لگے. اللہ کے نبی مکہ مدینہ کے درمیان ایک جگہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے, ایک خیمے میں آپ کا قیام تھا. ایک صاحب آئے, اجازت مانگی آنے کی. آپ نے فرمایا بھائی میرا قرآن پڑھنے کا ایک معمول ہے, میں اس کو آج پورا نہیں کر پایا, میں اس پر کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا, آپ ویٹ کرو میں اس کو پورا کروں. یہ معمول تھا اللہ کے نبی کروں گا. پوچھا صاحب نے آپ کتنا قرآن پڑھنے کا آپ کا کیا معمول ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے قرآن کے 7 حصے کر رکھے ہیں, یعنی 7 منزلیں میں نے مقرر کر رکھی ہیں. روزانہ کا معمول ہے 1 منزل پڑھنے کا. یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. اللہ کے نبی تمہارے لیے بہترین زندگی ہے. تو صرف ایسا نہیں, اوروں کے لیے, حافظوں کے لیے بھی ہے, عالموں کے لیے بھی ہے, مفتیوں کے لیے بھی ہے, عوام کے لیے بھی ہے, خواص کے لیے بھی ہے, سب کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کے ساتھ معمول تھا, حافظ کا معمول بنا. کوشش کریں قرآن ہماری زندگی میں اترے, قرآن ہماری زندگی میں اترے. قرآن حافظ قرآن کی بدنامی کا, قرآن کے مٹنے کا ذریعہ نہیں بنے. یا تو حافظ قرآن کی زندہ ہونے کا ذریعہ بنتا ہے یا قرآن کے مٹنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. زندہ ہونے کا ذریعہ وہ بنتا ہے جو قرآن پڑھے اور قرآن کے مطابق اپنی زندگی بنا لے. اس کو دیکھ کر لوگ اپنی اولادوں کو حافظ بناتے ہیں. اس کو دیکھ کر خاندانوں میں حافظ بنانے کا جذبہ اور شوق پیدا ہوتا ہے. نہ جانے کتنے بچے ایک حافظ کی برکت سے مدرسے میں آٹومیٹک بغیر تشکیل کے داخل ہو جاتے ہیں کہ ہاں حافظ بنے گا تو ایسا بنے گا, حافظ بنے گا تو یہ اکرام ہوگا, یہ عزت دنیا کے اندر ملے گی, یہ مقام دنیا میں ملے گا. اس لیے ہمیں بھی اپنی اولادوں کو حافظ بنانا ہے. ایک حافظ قرآن کے خلاف زندگیاں گزارتا ہے, ہزاروں خاندان پر ہزاروں بچوں کے حافظ سے محروم ہونے کا ذریعہ بن جاتا ہے. کہ حافظ ایسے ہوتے ہیں, ہمیں پسند نہیں, حافظ ایسے ہوتے ہیں, ہم نہیں بنا, کیا کریں گے حافظ بنا کر؟ حافظ تو یہ کر رہے ہیں, حافظ تو یہ کر رہے ہیں, وہ قرآن کے مٹنے کا ذریعہ بن رہے ہیں. وہ صرف قرآن بند نہیں کر رہے ہیں, قرآن کے مٹنے کا ذریعہ بن رہے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. سوچو جو قرآن کے مٹنے کا ذریعہ بنے گا اللہ اس کا کیا حشر کرے گا. حضرت عمر نے فرمایا جو قرآن کی توہین کرے گا اللہ اس کی توہین کرے گا. توہین اس لیے قرآن کی توہین کا قرآن کے مٹنے کا ذریعہ نہ بنے. ایسے میرے بھائی دوستوں جو قرآن ایک ایسی کتاب ہے اس کا فیض صرف قرآن کے حافظ تک محدود نہیں ہے, بلکہ اس کا فیض قرآن پڑھنے والے کے والدین کو بھی مل رہا ہے, اس کے استاد کو بھی مل رہا ہے, دنیا میں بھی مل رہا ہے اور آخرت میں بھی مل رہا ہے. دنیا میں قرآن کے پڑھانے والے والدین کے لیے یہ فیض ہے. جیسے ہی بچے نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھی ویسے ہی ماں باپ کے پچھلے سارے گناہ معاف. بچے نے ناظرہ قرآن ختم کیا, ماں باپ کے پچھلے سارے گناہ معاف. یہ ہے قرآن کا فیض. ماں باپ کو, اس کے استاد کو یہ مل رہا ہے. اللہ کے نبی فرما رہے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو پڑھا رہے, یہ اس کے استاد کو مل رہا ہے. اس کو کیا مل رہا ہے؟ حافظ کو دنیا میں عزتیں, برکتیں, رحمتیں. اللہ آٹومیٹک ضرورتیں پوری فرما رہا ہے, لوگوں میں محبوبیت دے گا. آخرت میں اللہ بلا کر میدان حشر میں کہے گا کہاں ہے حافظ قرآن؟ حافظ قرآن کو لاؤ. اس مجمع میں جس میں ساری دنیا جمع ہوگی, اللہ اس کا صدر ہوگا, فرشتے اس کے والنٹرز ہوں گے, چاروں طرف پورے مجمع کو فرشتے گھیرے ہوئے ہوں گے. اللہ حافظ قرآن کو بلائے گا, اس سے کہے اقرا ورتقی ورتل کما كنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتك عند آخر آیۃ تقرأها. پڑھتا جا اور چڑھتا جا,
اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، جیسے دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا کہ آخری مقام و مرتبہ وہی ہے جہاں تو آخری آیت ختم کرتے. اس دن وہ ماں باپ جنہوں نے دنیا کے چند ٹکوں کے خاطر، چند کوڑیوں کے خاطر اپنی اولادوں کو قرآن سے محروم رکھا، مدارس سے محروم رکھا، مکتب سے دور رکھا اور یہودیت اور نصرانیت کے اڈوں کے حوالے کر دیا، وہ روئیں گے، خون کے آنسو روئیں گے، پچھتائیں گے، لیکن وہ پچھتاوا کام نہیں آئے گا. اور وہ ماں باپ جنہوں نے اپنے اولادوں کو قرآن کے لیے وقف کیا، ان کے تو اگر دل دنیا میں وہ مل جائے تو خوشی کے مارے پھٹ جائیں، لیکن وہ تو آخرت کا دن ہوگا، اس لیے ان کی خوشی کا کیا عالم ہوگا. اس کے والدین کو اللہ کیا دے گا؟ اس کے والدین کو آخرت میں اللہ یہ دے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فيه البس والده تاجا يوم القيامة ضوءه احسن من ضوء الشمس. جس نے قرآن پڑھا، اس پر عمل کیا، اس کے والدین کو اللہ ایسا تاج پہنائے گا جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی. ایسا تاج پہنائے گا. ایک روایت میں جوڑے پہنائے گا اللہ جو روشن اور چمکدار ہوں گے. وہ دن ہوگا اصل اکرام کا دن، وہ ہوگا اصل خوشی کا دن. اس کے بعد غم نہیں، اس کے بعد ٹینشن نہیں. اس لیے میرے بھائی، ماں باپ کی ذمہ داریاں یہیں پوری نہیں ہو جاتی اپنی اولاد کو حافظ بنا لے، بلکہ ماں باپ کی ذمہ داری اس کے آگے یہ بھی ہے کہ اپنی اولادوں کی جن کو انہوں نے حافظ بنایا ہے ان کی کوشش کریں یہ قرآن ان کی زندگی میں چلتا پھرتا نظر آئے، یہ قرآن ان کی عملی زندگی میں نظر آئے، اس کی وہ کوششیں کریں، اس کی فکریں کریں. ورنہ یہی اولادیں جو آج اس کے لیے فخر کا، گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہو رہی ہیں، یہی اولادیں میدان حشر میں ان کی پکڑ کا ذریعہ بنے گی. اس لیے کہ اللہ کے نبی نے دوسری طرف یہ فرمایا ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، ہر ذمہ دار اس کے ماتحت، اس کے اندر، اس کے نیچے رہنے والوں کے بارے میں سوال ہوگا. باپ سے اپنی اولاد کے بارے میں، ماں سے اپنی اولاد کے بارے میں، کمپنی کے مالک سے ورکروں کے بارے میں سوال ہوگا، سب سے اپنے نیچے رہنے والوں کے بارے میں سوال ہوگا. دوسری جگہ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. آگ فرمایا، یہاں پر کیا فرمایا؟ اپنے گھر والوں کو، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو. یعنی صرف یہ آدمی، اب عام طور سے اس آیت میں ایک بہت بڑے اشکال کا جواب دے دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. عام طور سے لوگ یہ کہتے ہیں بھائی ہم تو اپنی اولاد کو خوب سمجھا چکے، خوب نصیحتیں کر چکے ہیں، مانتے ہی نہیں. کیا کہتے ہیں؟ مانتے ہی. تھک گئے کہہ کہ امام صاحب تھک گئے، مانتے ہی. کیا کریں بتاؤ؟ اللہ نے اس کا جواب دیا اس آیت میں، اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. یعنی صرف یہ کہنا کہ میں سمجھا دیا، میں نے کہہ دیا، مانتے نہیں، میں کیا کروں، یہ کافی نہیں. اللہ ہی کہہ رہے ہیں ان کو ایسے بچاؤ، تم انہیں ان کی گناہوں والی زندگی سے ایسے بچاؤ جیسے آگ سے بچاتے ہو. اپنے پر کفایت مت کرو بلکہ ان کے بچانے کی فکر کرو. میں نمازی، میں حاجی نہیں، بلکہ اپنے ساتھ اپنی اولاد یہ بھی جہنم کی آگ سے بچے. اس کے لیے ایسی فکریں کرو جیسے تمہارے سامنے آگ جل رہی ہو اور یہ تمہارا بچہ آگ میں جانے کے لیے بدھت ہو، ضد کرنا ہے آگ میں جانے کے لیے. کیا کرو گے آپ؟ یہ کہہ کر مطمئن ہو جاؤ گے میں سمجھا لیا، مان ہی نہیں رہا، اس سے سمجھوا دیا، اس سے سمجھوا دیا، مان ہی نہیں رہا، بس تو مطمئن ہو جاؤ گے؟ نہیں. جیسی آپ ظاہر دنیا کی آگ سے اسے بچانے کی آپ کوشش کرو گے اور کرتے ہو، ایسی کوشش سے کئی لاکھ گنا زیادہ کوشش اس کی کرو گے جہنم کی آگ سے بچ جاوے. اس لیے کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ تیز ہے، 69 گنا زیادہ تیز ہے. دوسری چیز اللہ نے فرمایا آگ سے بچاؤ. کیا مطلب آگ سے بچانے کا؟ یعنی یہ جتنے گناہ کر رہے ہیں، یہ جو گناہوں کی زندگی اس حافظ کی گزر رہی ہے، قرآن کے خلاف سنتوں کو توڑ کے، حکموں کو توڑ کے، یہ جو گناہوں والی زندگی تمہاری جو حافظ اولاد گزار رہی ہے، صرف تم اسے گناہ نہ سمجھو، یہ آگ ہے حقیقت میں. یہ کیا ہے؟ یہ حقیقت میں آگ ہے. اللہ اسے آگ کہہ رہا ہے، آگ ہے یہ. اس آگ سے بچانے کی کوشش کرو، تم سب گناہ نہ سمجھو. گناہ سمجھ کے ہلکا سمجھ لیا تم نے، ٹھیک ہے سمجھا لیا، مانتے میں نہیں، بلکہ آگ ہے. اس کو ایسے بچانے کی کوشش کرو جیسے آگ سے بچانے کی کوشش کرتے ہو. تو اس لیے ماں باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ صرف مطمئن نہ ہو بلکہ کوشش کرے یہ بچہ روزانہ قرآن کو کھولے، قرآن کو پڑھے، قرآن سے اپنا تعلق قائم کرے، قرآن کے مطابق اس کی زندگی گزرے. اس کے لیے راتوں کو مانگنا، اس کے لیے دعائیں کرنا، اس کے لیے جتنی تدبیریں بزرگان دین بتاتے ہیں وہ ساری تدبیریں کرنا، کوششیں کرنا. اللہ ماں باپ کی دعاؤں کو اولاد کے حق میں بہت تیزی کے ساتھ قبول کرتا ہے، بہت تیزی کے ساتھ. جیسے بد دعائیں قبول ہوتی ہیں نا ماں باپ کی، ایسے ہی اولاد کے حق میں ماں باپ کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. تو اس کے لیے ان کے لیے دعائیں کرنا، فکریں کرنا اپنی اولاد کی کہ دین ان کی زندگی میں باقی رہے. نبیوں کو اللہ پاک قرآن میں کہہ رہے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. نبی جی خود نماز، اپنے بچوں کو نماز کا حکم کیجیے، خود نماز پڑھیے. یعنی ایک سبق یہ بھی دیا ہے اس میں. بہت سے ماں باپ یہ کہتے ہیں صاحب وہ خود نمازی ہیں، وہ نمازی نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں صاحب یہ حافظ بالکل سمجھاؤ گے.
خود ٹی وی دیکھ رہے ہیں، دیکھو صاحب یہ حافظ سمجھاؤ ہے اس کو، خود گناہ میں مبتلا ہے، یہ حافظ کو سمجھاؤ نا، دیکھو یہ کیا کر رہا ہے۔ اللہ اس نے اس آیت میں کیا کہا، نبی کو حکم دیا آپ اپنے گھر والوں کو حکم دیجیے خود جمیے، یعنی اگر ہم اپنی اولاد کو، اپنی بیوی بچوں کو راہ راست پر لانا چاہتے ہیں، اچھی عادتوں پر لانا چاہتے ہیں، اس کا طاقتور سبب یہ ہے آپ کی بات مؤثر جب ہوگی، آپ کی بیوی بچہ آپ کی بات سے اثر جب لیں گے جب آپ خود ان عادتوں کے پابند ہوں گے، ان عمل کے پابند ہوں گے، ان پر عامل ہوں گے، پھر آپ عمل کے ساتھ اپنی اولاد کو دعوت دیں گے تو آپ کی یہ بات اثر کرے گی۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں، ان خرافات سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے آپ کو شریعت سنت اور تقوی کا پابند بناویں، پھر اس کے ساتھ اولاد کے لیے دعائیں کریں، اولاد کے لیے کوشش کریں، تو انشاءاللہ یہ دعائیں اور یہ کوششیں ہماری اولاد کے حق میں رائے گا نہیں ہوں گی بلکہ انشاءاللہ بہتر ہوں گی، اور یہی اولادیں انشاءاللہ دنیا میں ہماری سرخروئی کا ذریعہ بنیں گی اور آخرت میں بھی ہماری سرخروئی کا ذریعہ بنیں گی۔ قرآن اولاد سے پڑھوانا چاہ رہے خود قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، نماز پڑھوانا چاہ رہے خود نمازوں کا اہتمام کریں، سنت لانا چاہ رہے اولاد کی زندگی میں خود سنتوں کا اہتمام کریں، اسے دین کی محنت کا دائی بنانا چاہ رہے ہیں خود دائی بنیں، کیا کریں خود دائی بنیں۔ اور آج کل تو بہت سیدھا سادہ پکا راستہ جو ہے زندگیوں کے انقلاب لانے کا یہ ہے، اپنی اولادوں کی زندگیوں کو بدلنے کا یہ ہے کہ اللہ نے دعوت کا مبارک کام دیا ہے، اور حضرت مولانا ابراہیم صاحب نظام الدین میں ہے، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، بہت زبردست اللہ نے کام ان پر کھولا ہے، ذمہ داروں میں ہے، صف اول میں فرماتے ہیں، ایک مرتبہ فرمایا اللہ نے دعوت کے کام میں زندگیوں کو بدلنے کی ایسی ہی قوت اور طاقت رکھی ہے جیسے بارش کے پانی میں زمین میں اگانے کی طاقت رکھی ہے۔ زمین خشک کو بالکل سفید ہوتی ہے، بارش کے چند چھینٹے پڑتے ہیں، وہ زمین جو خشکی سے بھری ہوئی تھی وہ ہریالی سے لبریز ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ نے ایسی ہی طاقت زندگیوں میں انقلاب لانے کی اور زندگیوں کو بدلنے کی دعوت کے مبارک کام میں رکھی ہے۔ کتنی کروڑوں زندگی ہم سب کے سامنے ہے، ہر محلے ہر علاقے میں، کہ کہتے تھے لوگ قسمیں کھا کر کہہ سکتے تھے کہ ان کی زندگیاں نہیں بدل سکتی، ان کی زندگیاں نہیں بدل سکتی ہیں، اللہ نے دعوت کی محنت کی برکت سے ان کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا، برائیوں سے ہمیشہ کے لیے انہیں نکال کر انہیں توبہ کروا دی، تو اللہ نے زندگیوں کو بدلنے کا ایک بہترین راستہ یہ دیا ہے۔ اس لیے ہم اپنی اولادوں کو داعی بنائیں، کیا بنائیں؟ بس ایک دعوت کا راستہ ہے جو مسلمان کو پوری دنیا میں اپنے دین پر باقی رکھ سکتا ہے۔ اللہ نے دعوت میں صفت رکھی ہے، مسلمان جب داعی بنے گا تو اسے دین پر استقامت دے گا اور دین سے کامیابی کا یقین اس میں پیدا کرے گا۔ کتنے ہی ہیں جو اس ملک کے، عرب ملکوں کے نیک لوگوں کی اولادیں، لیکن وہ داعی بن کر یورپ گئے، افریقہ گئے، مرتد ہو گئے۔ کتنے ہی اس ملک کے داعی بن کر انگلینڈ گئے، زندگیاں بدل کے رکھ دی انگلینڈ کی، وہاں کے کلچر بدل کے رکھ دیے، مسلم کالونیاں قائم کر کے رکھ دی، 100% شریعت و سنت کا ماحول زندہ کر دیا دعوت کی مبارک برکت۔ اس لیے ہم اس کام کی قدر کریں، اپنی اولادوں کو داعی بنانے کی کوشش کریں، انہیں اللہ کے راستے کے لیے فارغ کریں، انہیں ان کی سہولتیں پیدا کریں، جب وہ اللہ کے راستے میں جائیں خوشی خوشی انہیں اللہ کے راستے میں بھیجیں۔ بس یہ راستہ ہے انشاءاللہ ہماری نجات کا اور ساری امت کی اور ہماری آخرت کی کامیابی کا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔